نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اپنے اللہ تعالیٰ کی اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے۔ یقین آ جائے مراد اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے موت تک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انسان کو پیدا کیا ہے فقط اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمے تھوڑی عبادت رکھی ہوتی ہے مگر اجر اور ثواب زیادہ رکھا ہوتا ہے۔ جیسے بعض مواقع ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، دن کا روزہ ہے، رات کا قیام ہے، یوم عرفہ کا دن ہے، اسی طرح محرم الحرام کا عاشورہ کا دن ہے، عمل تھوڑا اجر زیادہ۔ نبی محترم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ گئے، وہاں جا کے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھ رہے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں رکھا ہے جی؟ بتایا کہ اس دن بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے یہودی روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی روزہ رکھیں گے کیونکہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ موافقت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، افضل الصیام بعد رمضان، اگر رمضان شریف کے بعد اگر افضل ترین کوئی روزہ ہے وہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سال عاشورہ کا روزہ رکھا، اگلے سال یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی رکھا جائے گا، یعنی 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھا جائے گا۔ آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہ رہے، حیات نہ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے یہ عمل اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی کہ 9ویں 10ویں کا روزہ رکھنا ہے، اور اگر کوئی 9ویں کا نہیں رکھ سکتا تو 10ویں کے ساتھ 11ویں محرم الحرام کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔